یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بنائے، اور اس طرح کے حالات کے اندر جو سفیر بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کام نہیں ہے وہ باہر بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کریں، خوراک کی منڈیاں تلاش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، ہم سنتے آ رہے ہیں 76 سالوں سے کہ کسان خوشحال پاکستان خوشحال۔ آپ یقین کیجئے کہ کسان خوشحال تھا 60 کی دہائی میں، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری جو امپورٹ کیا تھی اور ہماری ایکسپورٹ کیا تھی، ہماری جو کاٹن کتنی تھی، ہماری ویٹ کتنی تھی، ہماری جو دیگر اشیاء ہے خرد و نوش کی، وہ کس طرح ملک میں فراہم ہوتی تھی۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ آلو کی فصل جو ہے وہ اس وقت زوال پذیر ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اس کے اندر پالیسی کا کتنا عمل دخل ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کسان کی کیا کوتاہی ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنا ناقص بیج جو ہے وہ ہمیں ملا، کیا اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ مگر آپ دیکھیے کہ آج آلو کے کاشتکار جو ہے سن رہے ہیں کہ کئی جو ہے وہ دماغی توازن جو ہے کھو بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں نہ کھوئیں کہ جب ان کا خرچہ 3 لاکھ روپے ہو اور ان کو جو ہے وہ واپسی 1 لاکھ روپے آ رہا ہو اور 2 لاکھ کا جو ہے وہ گھاٹا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ 10 سے 12 روپے کے جی بھی شاید جو ہے وہ آلو آپ کو جو کھیت سے مل جائے، اور آپ ایک چپس کا پیکٹ لینے جائیں، گنتی کے اس کے اندر 16 سے 20 وہ جو ہے وہ چپس ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں کتنا مہنگا وہ بکتا ہے۔ اور آلو جو ہے وہ ہر گھر میں جو آپ کھایا جاتا ہے۔ آلو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا آلو جاتا ہے، تقریباً 36 ممالک کے اندر جو ہے وہ آلو پاکستان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ زیادہ تر تو جو ہے وہ بارڈر کے حوالے سے ہی بتایا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آلو کی سالانہ پیداوار تقریباً 85 سے 90 لاکھ ٹن ہے، جبکہ ملکی ڈیمانڈ جو ہے وہ 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس طرح ہر سال 25 سے 30 لاکھ ٹن آلو سرپلس رہ جاتا ہے، یعنی زیادہ بچ جاتا ہے۔ یہ سرپلس آلو اگر ایکسپورٹ نہ ہو تو اندرون ملک سپلائی بہت بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں شدید گر جاتی ہیں، اور پاکستان سے آلو کی ایکسپورٹ زیادہ تر افغانستان میں ہوتی ہے کہ افغانستان کی آبادی جو 3.5 کروڑ 4 کروڑ کی آبادی ہے تو اس کو پاکستان ہی فیڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد وسطی ایشیائی ممالک جیسے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور جو کچھ مقدار جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھی جاتی ہے۔ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، سعودیہ ہے اور دبئی ہے، ابوظہبی ہے۔ اچھا، بارڈر بند ہونے سے جو ہے وہ سست کلیئرنس کی وجہ سے ایکسپورٹ رک جاتی ہے، اس کا سیدھا نقصان کسان کو ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آلو ایک سرپلس فصل ہونے کے باوجود کوئی مستقل ایکسپورٹ پالیسی، فصل بندی یا قیمت کے تحفظ کا نظام موجود نہیں ہے۔ اس وقت آلو کی فی ایکڑ پیداواری لاگت جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے
تک پہنچی ہے صرف اس کے اوپر اخراجات. اگر زمین کا خرچہ لگا لیں تو وہ 3 لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے، جسے اپنا بیج، کھاد، سپرے، ڈیزل، آپیشی اور مزدوری شامل ہے. منڈی میں اکثر کسان کو آلو 8 سے 15 روپے فی کلو کے حساب سے بیچنا پڑتا ہے، جبکہ لاگت 20 سے 25 روپے فی کلو اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. اس فرق کی وجہ سے کسان کو فی ایکڑ اوسط 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر کولڈ سٹوریج میں رکھنے سے پھر اس کا جو کرایہ بھرنا وہ جو ہے وہ بھی ایک اس کے اوپر دباؤ ہے فائنانشلی. تو اس کی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ ناظرین محترم کسی فصل بارے نہیں ہے. حیران کن بات ہے، آپ کے جو سفیران ہیں، جو سفیر بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کام نہیں ہے وہ باہر بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کریں، خوراک کی منڈیاں تلاش کریں. آپ حیران ہوگے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ کو اتنا آگے لے گئے ہیں، مگر ہمارے یہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور کچھ ہمارے کسانوں کا بھی قصور ہے کہ ہم جب کسی فصل کے پیچھے لگتے ہیں تو اندھی مچا دیتے ہیں. جس طرح ہم نے گلے کے اندر اندھی مچائی کہ ہمیں ضرورت ہے 14 لاکھ ایکڑ کی، جو ہے وہ ہماری ضرورت چینی کی 60 لاکھ ٹن ہے، اور ہم نے 21 لاکھ ایکڑ پہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں لگا دیا. آپ نے جو ہے گندم آپ نے پچھلی دفعہ گھاٹا کھایا، لیکن اب حکومتی دعوے ہیں کہ 1 کروڑ 68 لاکھ ایکڑ کے سے بھی زائد گندم جو بیج لی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر تو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے کسان بھی تیار رہے کہ اگر اس نے اپنی عادتوں سے باز نہیں آنا تو ناظرین محترم، اصل میں یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی بنائے اور اس طرح کے حالات کے اندر وہ اپنا پورا ایک میکنزم بنائے. جب انہوں نے بارڈر بند کرنا تھا تو وہ پھر ایران کے ذریعے، یا جس طرح اب سنا جا رہا ہے کہ ایک ٹرین کوئی بنے گی، اور جب تک میرا خیال میں وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اس وقت تک یہ آلو جا چکا ہوگا یا خراب ہو چکا ہوگا، اور کسان تو ویسے ہی بیچارہ مارا گیا. شاید پاکستان میں کسان کی قسمت ہی یہی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور حکومت کو توفیق دے کہ حکومت ان کے نقصان کو پورا کرے. حکومت ان کو سبسڈی دے آلو کے کاشتکاروں کو، تاکہ وہ آئندہ اپنی فصل بیجنے کے قابل ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.